بتائیے گا مجھے، میرا مورل بتائیے گا. نہیں نہیں، اسٹینڈرڈ مجھے یہ نہیں، مورل ہے چھوڑے، کہ مورل کو چھوڑے، مورل کو چھوڑے. میں آپ سے ایتھیزم کے بارے میں 2 سوال کرتا ہوں، آپ مجھے میں جواب دے بتا دیں، رہا میں ہوں ابھی نا، ایتھیسٹ ہونے کا تیار ہوں. چیلنج ایکسپٹ کرتے ہیں آپ؟ میں آپ کو فورس نہیں کر رہا کہ آپ ایتھیسٹ ہو جائیں، آپ نے آپ ہونا ہی ایکسپٹ نہیں، کریں آپ نا نے پہلے چیلنج، سے مائنڈ آپ سیٹ کیا ہوا ہے ایکسپٹ نا، کریں نا، آپ نے پہلے سے آپ مائنڈ سیٹ ایکسپٹ کیا کر ہوا لیں. ہے. پھر وہی بات، آگے وہ ہمارے بھائی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مچھلی منڈی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ 2 ایتھیسٹ آئے ہیں اور مچھلی منڈی بن گئی ہے. تو یہ ان کی تمیز ہے، یہ ان کا اخلاق ہے. کہ میں آپ سے ایک سمپل بات کہہ، اتنا بڑا چیلنج سب کے سامنے کر رہا ہوں کہ میں ایتھیزم کے بارے میں آپ سے 2 سوال کروں، آپ جواب دے دیں، میں ایتھیسٹ ہو جاؤں گا. یو نو کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو. آپ مچھلی منڈی بناتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کو صرف اچھا یہ لگتا ہے کہ کسی طرح سے بات ہم اسلام پہ کرتے رہیں اور یہ بتائیں کہ یہ میرا مورل سٹینڈرڈ ہے. او بھائی، برا نہ لگے اگر آپ کو، تو میں بات کہوں، ایک ٹرم ہے، میں نے کوئن کی ہے، ٹرم نہیں ایکسپریشن ہے، وہ اب سوشل میڈیا پہ چلتی ہے. وہ یہ ہے کہ جوتے کی نوک ریزرو رکھنا. جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ میری مورالٹی کا سٹینڈرڈ میں ہوں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے جوتے کی نوک آپ کے لیے ریزرو کی ہوئی ہے. I'm very sorry, I don't want to go to those routes. لیکن جب آپ یہ کہیں گے نا کہ تمہارا پورا مذہب غلط ہے اس لیے کہ میری مورالٹی یہ کہتی ہے اور میری مورالٹی وہ ہے جس کا کوئی معیار نہیں ہے سوائے میری اپنی ذات کے. صحیح، ود رسپیکٹ، چلے یہ جوتے کی نوک والے الفاظ میں واپس لے لیتا ہوں معذرت کے ساتھ. میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے لیے اپنی دنیا میں آپ کی بڑی اہمیت ہوگی، ہماری دنیا میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مورل سوال پوچھنا ہے تو مورل سٹینڈرڈ بتاؤ، آپ کی ذات نہیں، سٹینڈرڈ، نوٹ یور پرسنالٹی. وہ کل بھی چینج ہو سکتی ہے. آج آپ بہن سے شادی کو برا سمجھتے ہیں، کل آپ اس کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیں، تو کہ اپنے قرآن کو ہم آپ کی مورالٹی کے ساتھ ساتھ چینج کرتے رہیں گے یا اس کا دفاع کرتے رہیں گے؟ یو آر نو ون اسپیشل ٹو اس، وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ دیٹ پارٹ؟ ہمیں مورل سٹینڈرڈ بتاؤ اپنا، وہ کیا ہے؟ فرمائیے. آپ اگر یہ میوٹ کر کے خطبے دینے لگیں گے نا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اپنی اسپیس چلاتے رہیں گے، ہم اپنی اسپیس چلائیں گے، اور آپ کی جتنی بھی قرآن کی آیتیں ہیں، جو آپ کے بڑے بڑے مفسرین ہیں جنہوں نے ان کی شرح لکھی ہے، اس کا سارا ہم بیان کریں گے. ان تو کی بحث ہر کریں نا ہم چیز سے، کو ہم روزانہ ہم یہ کرتے ہیں، ہمارے روزانہ تو چینل بحث چلتے کریں نا، ہیں، اور آپ کے سارے جتنے بھی مسلمان تو آتے ہم ہیں سے نا بحث کریں نا. وہ اتنے بیچارے. لوگ سن رہے ہیں، سب لوگ گواہ آپ رہے. سے میں نے میں کہا کہ اس سورہ آدمی کو نساء، سورہ میں اس نور آیت آدمی کو 33 بتائیں. دیکھیں، میں اس آدمی کو آیت 33 کھولے ذرا سب لوگوں پلیز. کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے، یہ صاحب کہتے ہیں نا کہ آپ کی ساری کتابوں کو یہ کریں گے وہ کریں گے، میں سب لوگوں کو گواہ بنا کے سب کی موجودگی میں ڈبیٹ کا چیلنج کرتا ہوں. پورے ہم ای میلز کا پورا ایکسچینج کریں گے، فارمیٹ طے کریں گے. جو یہ اعتراض ہے یہ پبلک میں ڈکلیئر کریں. میرا ان کو چیلنج ہے کہ میرے ساتھ ڈبیٹ کریں. یہ مچھلی منڈی وہ نہیں چلے گی. آتے ہمت ہیں آپ، کریں ڈبیٹ آتے کا. ہیں آپ چینل پہ، یوٹیوب چینل پہ لائیو آتے ہیں، اس پہ ٹائم ہر رکھتے ہیں آپ؟ ہر سیٹرڈے کو. اور یوٹیوب پہ آپ آئیں گے چینل پہ، میں کیا کہتے ہیں، میں اپنا چینل حاصل کرتا ہوں، میں اپنے جو بندے ہیں ان کو لے کر آؤں گا، ہم لوگ بات کریں گے، آپ اپنے بندے لے کے بات کریں گا. آپ کیوں نہیں ایبسولوٹلی آتے؟ آپ تو وہاں سے نہیں، بھاگتے میں ہیں، اور آپ کیوں نہیں، آپ میں تو اور وہاں آپ سے کیوں نہیں بھاگتے ہیں. آپ ساحل بھائی، کے میں اور چینل آپ سے کیوں بھاگتے نہیں. ہیں، آپ سمیر کے چینل سے بھاگتے ہیں، آپ ایڈم کے چینل سے بھاگتے ہیں. آپ ان لوگوں جی، سے کیوں شرماتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں، کیوں غائب اب میری ہوتے ہیں؟ اب میری بات میں نہ کاٹیے ماڈریٹر گا. بنوں گا، میں کچھ نہیں نہیں نہیں، ہونے دوں گا آپ کو، چلے نہیں نہیں، آپ کی عزت اب بچائے رکھوں گا میں. میری بات نہ کاٹیے گا. میں نے آپ کی بات پوری سنی نا. آپ پہلی نہیں، بات یہ آپ ہے نے کہ میری بات جس نہیں سنی. میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کھولیں، آپ پوری کھول نہیں کریں. رہے. نہیں نہیں نہیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے، پھر وہی جی. حرکت کے بات کر کے میں آگے بڑھ جاؤں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اب میری بات پوری سنیے گا. آپ نے یہ کہا کہ ہم آپ کی کتابیں کھولیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. میں نے آپ کو ڈبیٹ چینل دیا تو ہر ملد کا یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے بڑے بھائی نقل کر رہا. آپ کو بات کرنے میں کیا اعتراض ہے بھائی؟ آپ مجھ سے کریں. جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اب ان کی کتابیں سن لیں. آپ ایڈم ڈرتے ہیں اس سے؟ سیکر، وہ سن ایڈم لینا، سے سن ڈرتے لینا. ہیں، ارے سن ساحل سے لینا. ڈرتے ہیں، پھر سمیر وہی سے بات، ڈرتے ہیں. پھر وہی بدتمیزی، پھر کہتے ہیں میوٹ کر دیتے ہیں. نہیں میں نے آپ گھبراتے کی ہیں، بات آپ کیوں پوری نہیں سنی. کرنا چاہ رہے؟ اور میں بات ہی تو کرنا چاہ رہا ہوں، سنیں گے تو پتا چلے گا نا. آ جائیں نا پھر. یار یہ ساری نفسیاتی یار، وہ بات سن تو لیں نا، سنیں گے تو پتا چلے گا نا آپ کو. ایڈم اس وقت زید پٹیل صاحب سے بھاگا ہوا ہے. 12 نومبر کو ان کا ڈبیٹ. پھر وہی برکت. پھر میں کروں میوٹ سر یہ آپ نے. جھوٹ نہ بولا کریں پلیز، آپ پھر کو وہی اچھا نہیں بات. لگتا وہ زید پٹیل سے بھاگا ہوا ہے. اب میری اب یہ اخلاقی پرابلم ہے ان کا کہ مجھے میوٹ کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ میں ان کی بات سنتا ہوں. زید پٹیل سے ایڈم سیکر بھاگا ہوا ہے. اس نے شرط یہ رکھی کہ میرے ساتھ ڈبیٹ کرنی ہے تو سلائیڈز نہیں آپ استعمال کر سکتے. یہ جی بے شرمی ہے، اس کی مرضی ہے، جو مرضی سے آپ کرے. آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ بھی استعمال کریں. 12 نومبر کو زید پٹیل صاحب لائیو بیٹھے رہے، وہ آدمی نہیں آیا، اس نے اپنا لائیو شروع کر دیا. آپ ایڈم سیکر سے پھر کہیں وہ حامی بھرے، انسانوں والی شرطیں رکھیں. یہ شرطیں رکھنا چھوڑ دیں کہ آپ سلائیڈ استعمال نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. میں زید پٹیل صاحب کی ذمہ داری لیتا ہوں، ڈبیٹ ہوگی. سمیر کی آپ نے بات کہی، سمیر نے عامر حق صاحب سے ڈبیٹ کا کہہ کے وہ نہیں آیا. سمیر نے ڈبیٹ کی
اس سے اپنا علی علی سیٹھی اسلامک اویکننگ والے ہمارے جو ہیں علی رضا خرم صاحب، ان سے ڈبیٹ کے لیے آیا، ڈبیٹ کی، اس نے پوری ڈبیٹ میں اپنا موقف ہی نہیں بتایا کہ میں خدا کو مانتا ہوں تو کس طرح سے مانتا ہوں. پوری ڈبیٹ میں آخری وقت تک پوچھتے رہے، آخر کار وہ چلا گیا، اس نے بتایا تک نہیں کہ میرا موقف کیا ہے. کبھی کہتا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں، کبھی نہیں مانتا ہوں، کبھی میں ایگنوسٹک ہوں، کبھی میں ایتھیسٹ ہوں، کبھی میں ڈیسٹ ہوں، کبھی یہ ٹرمز کا بھی نہیں پتا. آخر کار چلا گیا. ساحل نے مجھ سے ڈبیٹ کا کہا، میں نے اس کو پبلکلی چیلنج کیا کہ تم جو بھی تمہیں اعتراض ہے 5 سال تمہاری مرضی کی آیتیں، تمہاری مرضی کے روایات، آؤ ان پہ بات کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایگزام سے پہلے میں آپ کو سارا کچھ بتا دوں اور میں اور ایڈم ڈبیٹ کریں گے آپ سے. میں نے کہا کیوں، آپ کو اکیلے ڈر لگتا ہے؟ کب تک آپ کسی اور کے پیچھے چھپیں گے؟ کب تک آپ کو بیساکھیاں چاہیے؟ کب تک؟ بتائیں تو صحیح آپ. دوسری بات یہ کہ پھر میں نے ساحل سے آگے یہ کہا کہ لوگوں کو بیوقوف نہ بناؤ. ساحل نے ٹیکنیکل بےمانی یہ کی کہ اس نے اپنی جو ہمارا اور اس کا واٹس ایپ ایکسچینج ہوا تھا، اس نے کچھ میسجز دکھائے بیچ میں سے کہ دیکھو کیسر تو یہ کہہ رہا ہے. میں نے اس کے جواب میں سارے میسجز دکھائے، پک اینڈ چوز نہیں کیا. اور پھر میں نے ساحل کو چیلنج کیا کہ ایسا کرو کہ اب ہم ٹاپک ہی لوگوں میں بیٹھ کے نا لائیو یوٹیوب پہ آؤٹ ٹاپک سیٹ کرتے ہیں. آج کا دن ہے، ساحل بھاگا ہوا ہے، وہ واپس نہیں آیا. اس کا اصلی نام ہے نا شیخ نثار. نثار کا فرار یہ ہیش ٹیگ چل گیا تھا. اس طرح سے وہ آدمی بھاگا، آج تک مجھ سے ڈبیٹ نہیں کر رہا. میں تو کہتا ہوں ڈبیٹ کرو، کرو تو صحیح. ایک دفعہ ہیومینٹی پہ بات کرو تو صحیح. وہ ہیومنزم کا وہ ہے نا پرچار، ہیومنسٹ ہے. آؤ بھی ہیومنزم پہ بات کرتے ہیں، ہیومنزم ورسز اسلام پہ بات کرتے ہیں، اسلام کی کسی چیز پہ اعتراض ہے اس پہ بات کرتے ہیں. لونڈی وغیرہ کی جو آپ بھی اعتراض لے کے 6.5 گھنٹے کی اسٹریم ہماری موجود ہے. ڈبیٹ کرنے سے ڈر لگتا ہے، چلو اس کا جواب ہی دے دو، دو تو صحیح، کوئی بندہ بات تو کرے. اب میں آپ کو ان میوٹ کرنے لگا ہوں. اور اب اگر آپ میں ڈیسنسی کا شریڈ بھی ہوا نا، ڈیسنسی کا شریڈ بھی اگر ہوا تو آئدر آپ ایتھیزم چھوڑ دیں گے جو میں سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، یا ساری دنیا کے سامنے آپ ایکسپوز ہو جائیں گے کہ اصل میں آپ لوگوں کا پرابلم کیا ہے. آپ نے اب آپ اس وقت میوٹ ہے، میرا سوال سن لیجیے گا. آپ نے کہا کہ ایڈم سیکر سے آپ لوگ ڈرتے ہیں. آپ سرٹیفائڈ اسلاموفوب ہیں اس لیے کہ ایڈم سیکر کرسچن ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس قرآن پہ آپ کو اعتراض یہ ہے، جس قرآن پہ کہ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی تو وہ غلط ہے. حالانکہ یہ اعتراض بھی آپ کا غلط ہے، اس پہ بھی ہم بڑے بڑے ڈیٹیل میں ڈیکنسٹرکٹ کر چکے ہیں، میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے کو بھی تیار ہوں اس بات پہ. لیکن آپ تو اس کے غلط سمجھتے ہیں. تو جس ایڈم سیکر کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں وہ اس بائبل کو مانتا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے والد کی سگی بہن یعنی کہ اپنی سگی پھوپھی سے شادی کی اور اس میں سے موسیٰ اور ہارون پیدا ہوئے. نقل کفر کفر نہ باشد، یہ اس کی بائبل میں لکھا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیوں نے اپنے باپ سے زنا کیا. وہ آپ کو مورلی ٹھیک لگتا ہے، اسلام آپ کو غلط لگتا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ اب یہ نہ کہے گا نہیں وہ ہماری مورالٹی بائبل کے لیے اور ہے. ایڈم سیکر کو ہم پسند کرتے ہیں، وہ ٹھیک کہتا ہے اس لیے کہ اس کی بائبل اس پر جو ہے ہمیں کوئی اعتراض نظر نہیں آتا. اب یہ مجھے یہ نہ بتائیے گا، مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس آدمی کی کتاب پہ آپ کو اعتراض کیوں نہیں ہے اور وہ آپ کا ہیرو کیسے ہو گیا جو اس طرح کی لغو باتوں کو مانتا ہے کہ اپنے باپ کی سگی بہن سے شادی کر کے 2 بچے پیدا کر لو تو وہ ٹھیک ہے. بتائیے گا. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ میوٹ کر کے اپنا جو خطبہ دینے لگ جاتے ہیں نا. دوسرا یہ جو لوت کو نہ میری بات اس کاٹا پہ کریں، نہیں کروں گا. ڈیل لوت کرتے ہیں اس میں پہ. کا جو آپ بھی تو بول رہے ہیں نا لوت کا اب آپ جو اس کا اعتراض نہ کریں نا سوال پھر اس ہے طرح سے. کرسچنس کا کہ یہ ہے کہ وہ ان کا پیغمبر نہیں ہے، وہ ایک عام وہ مصائب میں سے صحابی میں سے تھا، ان کا جو ٹھیک ہے. پوائنٹ آف ویو ہے. اور میں کرسچینٹی کو میں مانتا ہی نہیں ہوں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو زید پٹیل کی ساحل سے ڈبیٹ ہوئی تھی نا، یہ اس پہ بچیوں سے شادی کی اور لونڈی گیری کی، اس میں زید پٹیل صاحب نے اسلام کو وہ اتنا شرمندہ کیا ہے نا، اتنا شرمندہ کیا، آپ وہ دیکھ لیے گا، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، کوئی کٹنگ نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے. کرسچن پرنس آپ لوگوں کو روزانہ رگیتتا ہے، کرسچن پرنس روزانہ رگیتتا ہے، اور آپ لوگ اس کے چینل پہ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، ساحل کے چینل پہ جاتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہیں، آپ کنڈیشنز لگاتے ہیں. آپ آ جائیں میرے چینل پہ، آ جائیں ایکسپوزنگ اسلام کے نام سے میرا چینل ہے، آپ اس میں بیچ ماڈریٹر بنتا ہوں، آپ دونوں بات کریں. اور ابھی آپ کا نادر احمد جو جس طریقے سے غالب کمال کے اس پہ شرمندہ اور میں ذلیل کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، جو شرمندہ کر کے گئے نا اسلام کو، نادر احمد صاحب جو آپ کے امریکہ میں رہتے ہیں،
وہ آپ وہ بھی دیکھ لیں، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے ماڈرن ڈے ڈیبیٹ کے اوپر، جس پہ انہوں نے وہ ہارٹ کو کہا ہے کہ جناب وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے، اور اس میں ساری سینسز ہوتے ہیں. جو آپ لوگ تو اس چیز کو مانتے ہیں نا کہ ہارٹ جو ہے وہ سوچتا ہے، جبکہ امریکہ میں سور کا ہارٹ لگا دیا ہے کہ انسان کے، اور وہ کیا کہتے ہیں اس حساب سے تو اس کو بانڈ کے بارے میں سوچنا چاہیے، چارے کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ ارتھ فلیٹر والے ہیں آپ لوگ، کیا ڈیبیٹ کریں گے؟ اس لیے آ جائیں، چلیں ٹھیک ہے، بات ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. میں ساحل کو اور آپ کو کرتا ہوں ایک ساتھ پہ، ایڈم اور ساحل ایک جگہ پہ ہوں گے، میرا چینل ہوگا یا آپ جس چینل پہ آپ اس پہ آئے، دونوں پارٹی آئے، سب بیٹھیں گے، ماڈریٹ کریں گے اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کو منظور ہے؟ ٹھیک ہے جی جی، آپ میری پوری بات سنیے گا. آخری سے شروع کرتا ہوں. جی منظور ہے، اس کی میں بھی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. جو مجھے یہ ریشنل بھی سمجھاتے جائیے گا کہ قرآن پہ اعتراض کریں تو جناب آپ جناب کریں، احادیث پہ کریں تو آپ جناب کریں، لیکن جب ڈبیٹ کی بات ہو تو آپ کے بڑے بھائی ہیں، نہیں ان سے بات کرو یار، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے. اگر حوصلہ نہیں ہے تو خاموش رہا کریں نا. کس نے کہا ہے کہ پبلک میں خود کو اس طرح سے امبیرس کیا کریں؟ نہیں، دیٹس نمبر ون. اب میری میں اپنا میں نے پوری بیسٹ، سنی میں تھی، جس کو اپنا بیسٹ میں نے سمجھوں گا نا پوری اس کو سنی تھی لاؤں گا بات. نا. پھر میں میوٹ کر دوں؟ پھر اچھا لگے گا ایسا؟ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اڈلٹ ہیں، میچور ہیں، اچھا لگتا ہے اس طرح سے بار بار؟ میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں اور آپ پھر بیچ میں بول پڑتے ہیں. یہ فکری مفلسی اور کسے کہتے ہیں؟ جو آپ نے بات کہی، اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ میرے گواہ ہیں کہ ان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ساحل سے بات کریں گے اور اپنے چینل پہ میری اور ساحل کی ڈبیٹ ارینج کریں گے. میں اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، ایکسیپٹ کرتا ہوں، ایکسیپٹ کرتا ہوں. اگر ساحل نہ آیا یا آپ نے ارینج نہ کرائی، یہ بات اب پبلک ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے، یہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ پیس میں سیپریٹ بیچ میں سے کٹ کر کے یہ میں اپنے یوٹیوب پہ بھی لگاؤں گا. میں سیپریٹ اس کو میں اپنے اور جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ بھی میں لگاؤں گا. اب ساحل، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ساحل کو اب آنا ساحل اور پڑے ایڈم گا. کا لفظ استعمال کیا ہے میں نے. ہاں یہ پرابلم ہے نا کہ ساحل اور ایڈم، کیونکہ ساحل جو ہے وہ خود ڈبیٹ نہیں کر سکتا. اچھا ایسا کرتے ہیں، میری طرف سے پھر یہ چیلنج دے جائیے گا. ایک بات میں نے آپ کی مانی ہے، دوسری آپ میری مان لیں کہ ہم ہیومنزم اینڈ ٹرینٹی ورسز اسلام پہ ڈبیٹ کرتے ہیں. کیونکہ اگر ایڈم آئے گا تو بات کرسچینٹی کی ہوگی اس لیے کہ وہ کرسچن ہے. ساحل ہو آئے گا تو بات ہیومنزم پہ ہوگی اس لیے کہ وہ ہیومنسٹ ہے. میں آؤں گا تو بات اسلام پہ ہوگی اس لیے کہ میں مسلم ہوں. یہ میں ناجائز بات تو نہیں کہہ رہا؟ اب آپ شرطیں لگا دی نا آپ نے، پھر آپ وہی اپنے میں قرآن کو نہیں سیو کر ہاں، سکتے، تو آپ میں نے اپنے کیا کہا قرآن ہے؟ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. میں نے ہم کیا لونڈی کہا پہ ہے؟ بات کریں گے، چلیں. میں نے کیا ہمارا کہا ہے موضوع ہے کہ میں لونڈی، اسلام پہ اسلام بات میں کروں گا؟ لونڈی کی حقیقت. نہیں، پھر ایسا کرتے ہیں کہ اسلام ورسز کرسچینٹی، لونڈی کی حقیقت، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، کرسچینٹی کو تو ہم ڈیفینڈ کرتے ہی نہیں، تو میں اس کو ہٹا ایڈم دیتے. سیدھے چلے کیوں آئے ایڈم گا؟ ایڈم کو نکال دیتے، ایڈم کو نکال دیا. ایڈم کو ساحل، نکال دیتے ہیں. ساحل ہوگا، میں ماڈریٹر ہوں گا، اور اسلام میں لونڈی کی جو ہے وہ رکھیں گے، اس کا ٹاپک رکھتے ہیں. میں اس سے اچھا بات میں کر آپ کی ایک لیتا اور ہوں. بات مان لیتا ہوں. اچھا میں ایک اور بات مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب یہ ساری شرطیں آپ کی تو نہیں مانی جا سکتی. میں تو کہتا ہوں کہ مجھ میں ساری نہیں، اللہ کا ساری نہیں، شکر میں ہے. نے تو ایک کہا نا پھر سر، وہی میں نے بات، تو ایک کہا کہ بس اسلام میں لونڈی بنتا ہے. پھر وہی بات. ایڈم کو نکال دیا نا میں نے. نہیں نہیں ٹھیک ہے، آپ نے نکال دیا، بڑا اچھا کیا، کیونکہ آپ کو پتا چل گیا نا کہ ایڈم اس چیز کا دفاع نہیں کر سکتا. اب آپ کو میں وہ چیز نہیں بتانے نہیں جا رہا ہوں جس کا، پھر وہی بات. یار آپ کیوں اتنے ایکسائٹیبل ہیں؟ نہیں نہیں، آپ وہ کہہ رہے اب ہیں چھوٹے نکال دیا، بچے اس ہیں وجہ سے آپ. نہیں نکالا. میں اس لیے کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں وہ آئے گا تو میں یہ ٹاپک لے کر آؤں گا، تو اس لیے میں نے ایڈم کو نکال دیا. صرف ساحل تو ہوگا آپ کو اور آپ ہوں آپ گے. کو پتا جو ہے کہ ان ٹاپک کا دفاع نہیں کر سکتا ہے. اگر کر سکتا ہے تو پھر آپ بائبل کو ٹھیک مان جائیں. میں پھر آپ کو بتاتا ہوں بائبل میں لوڈیوں کے بارے میں کیا لکھا ہے. میں تو تو اس خاموش کو ہو جائیں نا. ریلیجنس کو مانتا ہی نہیں نا، میں تو اس کو تو پھر کرسچینٹی کو بھی خاموش نہیں ہو جائیں مانتا. نا پھر. وہ تو پھر کاپی پیسٹ ہے اسلام کرسچینٹی کا. ہاں بس ٹھیک ہے، اس کو نہیں مانتے، بس ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں اب ایسے اسے پہ اگر میں کہوں نا کہ چلیں اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو آپ مجھے کہیں گے نہیں فلاں سے کر لو. او بھائی کیوں خود کو بار بار امبیرس کیے جا رہے ہیں آپ؟ جو چیز آپ کے بس کی نہیں ہے وہ دعوے نہ کریں آپ. نہیں، کیوں آپ بھاگ آپ رہے نے ہیں؟ ساحل کیوں کی، آپ بھاگ اچھا رہے مجھے ہیں؟ ساحل ساحل والی کا ہو بات پہ گیا نا آنے دیں، لونڈی، اسلام میں مجھے لونڈی ساحل ہے والی بات ترتیب پہ آنے میں. آپ دیں کہیں کہ کہ بین ہو گیا. نہیں سنیں آپ کا. گڈنس گریشس یار، یہ آدمی کی کتنی ایج ہے؟ مجھے امبیرسمنٹ ہو رہی ہے کہ ایک جوان آدمی کو بار بار بیسک مجھے بات کہنی پڑ رہی ہے کہ بات کرنے دیں، بات کرنے دیں. وائی از دیٹ سو ڈیفیکلٹ کہ بات کرنے دیں؟ آپ کو بھی ٹائم دیتا ہوں نا، سارا دیتا ہوں، ان انٹرپٹیڈ ٹائم دیتا ہوں. ساحل کی آپ نے بات کہی ہے، میں آپ کو دو آفر کرتا ہوں، دونوں میں سے جو مرضی مان لیں. پہلی یہ کہ ڈبیٹ ہوگی اسلام ورسز ہیومنزم ہوگی. اس میں آپ اسلام کے، آپ لونڈی پہ بات کرنا چاہتے ہیں کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ون وے ٹریفک نہیں ہوگی، ٹو وے ٹریفک ہوگی جس میں ہم ہیومنزم پہ بات کریں گے اور ہم اسلام پہ بات کریں گے. ٹھیک، یہ میری آفر نمبر ون. آفر نمبر ٹو، اگر آپ نے صرف لونڈی پہ بات کرنی ہے تو پھر ڈبیٹ ایک نہیں، ڈبیٹس دو ہوں گی. ایک میں ہم خالصتاً اسلام پہ بحث کریں گے اور دوسرے میں ہم خالصتاً ہیومنزم پہ بات کریں گے. ٹھیک، اور
मेरी ये शर्त होगी कि हम पहले ह्यूमनिज्म वाले पे बात करेंगे, इसलिए कि आपके ये सारे चले हुए कारतूस हम आजमा चुके हैं। मुझे पता है कि इस्लाम की डिबेट के बाद इस बंदे ने आना ही नहीं है उस तरफ। आई नो दैट पार। मेरी ये ऑफर बड़ी किसी भी रीजनेबल आदमी के सामने ये ऑफर रखें तो वो मानेगा। फरमाइए, आप क्या कहते हैं? जी, सारे जितने भी नीचे बैठे हैं ये सुन रहे हैं। मैं आपका ये पहले लॉन्डी पे बात होगी, आपने ह्यूमनिज्म बाद में डाल दिया है। चलो ठीक है, दूसरी डिबेट हम ह्यूमनिज्म पे डाल देते हैं, लॉन्डी और फिर ह्यूमनिज्म। पहले हम लॉन्डी पे बात करेंगे, लॉन्डी पे आप हमें डिफीट कर देंगे कि इस्लाम में लॉन्डी को बंद कर दिया है, बैन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। फिर हम ह्यूमनिज्म पे बात कर देंगे। आप इसको इन दोनों डिबेट को हम अरेंज कर लेते हैं, दैट्स इट, कोई मसला नहीं है। ह्यूमनिज्म पे आप क्या कहते हैं कि आप उसे बाद में रखना चाहते हैं? नहीं, पहले हाँ, पहले हम लॉन्डी पे बात करेंगे, पहली डिबेट लॉन्डी पे नहीं होगी। नहीं, क्यों लॉन्डी पे जब क्यों नहीं, ह्यूमनिज्म पे क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है? नहीं, आपको लॉन्डिज्म पे तो आपको आप रोज बात आपको करते आपको रहे क्यों हैं। घबरा रहे हैं सर? अब आप क्यों घबरा अच्छा, रहे हैं? अगर मैं यही सवाल करूं तो फिर घबराहट आपकी तरफ से भी होगी, क्योंकि मैंने तो क्यों आपको बता घबरा रहे दिया हैं? हम है तो रेडी कि हैं, हम मेरे तो ह्यूमनिज्म पास, पे बात करेंगे। फिर आप आपका कहेंगे सवाल, यार ये तो तुम्हारी क्यों भाई मोरालिटी है। आपने सवाल पूछा है, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैंने तो आपके सामने एक रैशनल रीजन रखी है कि ये जितने भी हैं ना, सारे के सारे भगोड़े हैं। इसलिए मुझे पता है कि ये इस्लाम पे डिबेट करने के बाद ह्यूमनिज्म पे कभी भी नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं उसे ये मौका नहीं देना चाहता। हम तो रोज डिबेट्स करते हैं ना, रोज यहीं पे होते हैं। आप ह्यूमनिज्म पे करें, बिल्कुल लोंडी पे डिबेट होगी। पहले लॉन्डी पे होगी, मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपको कि वो ह्यूमनिज्म पे उसके बाद डिबेट शुरू हो जाएगी। या आप उसी दिन रख लें या उसके बाद रख लें, कोई वो नहीं है, कोई नहीं भागेगा ह्यूमनिज्म पे। फिर आप ये कहते हैं कि नहीं जी आपकी तो मोरालिटी डिफरेंट है, आप ठीक है, एक बंदे को क्यों नहीं मानते। सही सही सही, ठीक है ठीक है ना, सही, छोड़े। डन। वो उसका काम है, आपका काम नहीं है ना। आप मुझसे डन, डिबेट के बारे में बात ना करें। डन हो गई। आपको मैंने पब्लिकली बात कही है डिबेट की, आप नहीं कर रहे, तो इसलिए आप मुझे ना बताएं कि डिबेट कैसे करनी है और मैं क्या कहूंगा। जी, हाँ, आप डेट कह रहे टाइम हैं और ना कि डेट उसकी बताएं। डिबेट होगी, आपने कहा ना कि डिबेट होगी। आप एक काम करें, साहिल से कहें कि वो अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट लगाए, पब्लिकली डिक्लेयर करे कि वो एक्सेप्ट करता है कि डिबेट्स दो होंगी, अगर वो पहले आप लोडी वाली कराना चाहते हैं। क्योंकि पब्लिकली उसने एक्सेप्ट करना होगा कि लोडी वाली के बाद वो ह्यूमनिज्म पे भी डिबेट करेगा। वो कम्युनिटी पोस्ट लगा देता है, मेरी तरफ से, मेरे पास साहिल का नंबर है, उसे आप कहिएगा कि मुझे ईमेल एड्रेस जो है वो अपना दे दे मुझे। आप डीएम भी करते उसका ईमेल एड्रेस, जैसे इन केस अगर वो मुनासिब ना समझे कि मुझसे डायरेक्ट रब्ता करूं, कोई इशू नहीं है। हम ईमेल का, और वो जो ईमेल्स हमारी होंगी, ये भी मेरी शर्त है कि वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा होंगी। फिर वो ये नहीं कहेगा कि ये बात मैंने प्राइवेटली कही थी। वो ईमेल्स भी हम सबको दिखाएंगे कि उसने क्या कहा और मैंने क्या कहा। डील? जी, डन, दैट्स इट। ये कम्युनिटी पोस्ट लगवाएं उससे, इंशाल्लाह हाँ इसको जी, फिर आगे फिर इस पे हम टाइम डेट सारा कुछ तय करते हैं फिर। दैट्स इट, दैट्स फाइन। बड़ी जबरदस्त बात होगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए।